ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الاعمال افضل. کیا سوال کیا یا عرفان؟ ای الاعمال افضل، یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ اعمال میں سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ سوال کیا تھا؟ اعمال میں سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلم باللہ. العلم باللہ، اللہ کی معرفت حاصل کرنا. اب ایک بات سمجھیے کہ سوال ہے عمل کا، جواب ہے علم کا. یعنی انہوں نے جو سوال کیا وہ کیا تھا؟ ای الاعمال. نبی کریم نے جو جواب دیا وہ عمل کا نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ العلم باللہ. انہوں نے پھر سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الاعمال افضل، اعمال میں سے افضل ترین عمل کون سا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا العلم باللہ، اللہ کی معرفت حاصل کرنا، اللہ کی ذات صفات کا علم حاصل کرنا. تو اب انہوں نے نیچرلی جو بات ہوتی ہے وہ عرض کی کہ یا رسول اللہ میں آپ سے عمل کا پوچھ رہا ہوں، ای الاعمال، آپ مجھے العلم جواباً علم کی بات فرما رہے ہیں. تو میرا جو سوال ہے وہ علم کا نہیں ہے، میرا جو سوال ہے وہ تو عمل کا ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے جواب میں ایک پورا جملہ دیا. آپ نے فرمایا فَإِنَّ قَلِيلَ الْعَمَلِ يَنْفَعُ مَعَ فَإِنَّ قَلِيلَ الْعَمَلِ، جو تھوڑا عمل ہوتا ہے، يَنْفَعُ مَعَ الْعِلْمِ، اگر تھوڑا عمل بھی علم کے ساتھ ہو تو يَنْفَعُ وہ کیا دیتا ہے؟ نفع دیتا ہے. وَإِنَّ كَثِيرَ الْعَمَلِ، عمل بہت زیادہ ہو لیکن علم نہ ہو تو فرمایا لا ينفع مع الجہل، وہ جہل کے ساتھ بغیر علم کے بہت زیادہ عمل بھی نفع نہیں دیتا. اس کا مطلب کیا ہوا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کو بنیاد بنایا کہ وہ عمل جو علم کے ساتھ کیا جائے گا وہ نفع دے گا چاہے عمل تھوڑا ہو، اور وہ عمل جو بغیر علم کے ہوگا چاہے وہ کتنا ہی زیادہ کیوں نہ ہو وہ نفع نہیں دے گا. اب آپ سوچئے اس میں بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معرفت خداوندی کو بیان فرما رہے ہیں کہ العلم باللہ، جو معرفت آقا کریم نے لوگوں کو اللہ کی ذات سے کروائی کہ جس رب نے تمہیں خلق فرمایا ہے اس کی عبادت کرو. اب ہم سوچیں کہ پہلا اسٹیپ ہے معرفت، دوسرا اسٹیپ ہے جب معرفت ہو گئی تو تعلق کو مضبوط کرنا، جسے کہا جاتا ہے تعلق باللہ، اللہ کی ذات سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنا. ہم سب کا اللہ سے کتنا مضبوط تعلق ہے؟ ہم جب عبادت کرتے ہیں، خلوت میں بیٹھتے ہیں، تلاوت قرآن کرتے ہیں، اگر ذکر اللہ کرتے ہیں، اگر تو ہم اپنی ذات میں اللہ سے اپنے تعلق کو کتنا مضبوط بناتے ہیں.